السلام علیکم بھائی. میں درویش کے پاس گیا. میں نے کہا درویش ارشد شریف صاحب کو شہید کر دیا. کہنے لگے شہید کر دیا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہہ رہے یار وہ بڑا بیوقوف آدمی تھا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار خامہ خواہ میں سچ کہنا شروع کیا پاکستان میں. جھوٹ بولتا، جائیدادیں بناتا، پہلے اپنی فیملی کو باہر سیٹل کرتا، پھر باہر خاموشی سے بھاگ جاتا. خامہ خواہ میں سچ کہنے لگ گیا. میں نے کہا درویش ابھی بھی تو باہر گئے تھے. کہہ رہے باہر گئی نہیں تھی، باہر بھیجا گیا تھا. میں نے کہا درویش. کہہ رہے یار ایسا آدمی خامہ خواہ میں پہلے دبئی گیا، پھر وہاں سے UK گیا، نیروبی گیا، یہاں پر اپنا کاروبار سیٹ کرتا، کسی کے پیرول پہ رہتا، کینیڈا میں پراپرٹی بناتا، اپنی زندگی آرام سے 55-60 سال کے بعد وہاں گزارتا، فیملی کو لے جاتا. پاکستان میں ویسے یہی تو کرتے ہیں جتنے لوگ ہیں. میں نے کہا درویش. کہہ رہے یار کئی لوگوں کے کلیجے کو ٹھنڈک مل گئی ہو گئی، وہ کسی کے پیرول پہ نہیں تھا، وہ سچ کہتا تھا. بیچارہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اپنے ملک سے ہی مجبوراً باہر بھیج دیا تھا کہ شاید اس کی جان بچ جائے. لیکن اس کی جان کیسے بچے گی جب اپنے ملک والے سچ کہنے والوں کو باہر بھیج دیتے ہیں تو باہر والے ان کو ویلکم نہیں کرتے. ویلکم کیا جاتا ہے غداروں کو، ویلکم کیا جاتا ہے چوروں کو، ویلکم کیا جاتا ہے ان کو جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے. ان کو بٹھایا جاتا ہے 25 سال 30 سال. یہ بیچارہ ارشد شریف تھا، صحافی تھا. اگر جو صحافی اس پاکستان میں سچ بولتا ہے یا تو بے روزگار ہو جاتا ہے یا پھر ملک بدر ہو جاتا ہے، اور اگر بہت زیادہ سچ کہہ دے تو اس کو پھر باہر اس طرح شہید کر دیا جاتا ہے. میں نے کہا تو کیا باقی صحافی جھوٹ بولتے ہیں؟ کہہ رہے نہیں، باقی صحافی اینگل ڈھونڈتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں سچ کو مولڈ کر دو لیکن سچ نہیں کہنا. میں نے کہا جن اداروں میں انہوں نے کام کیا تو ان کو تو آگے آنا چاہیے. کہہ رہے یار ایک صحافی کی وجہ سے ادارہ اپنا اربوں کا نقصان کرے گا، بزنس ٹھپ کرے گا. میں نے کہا بزنس؟ کہہ رہے تم نہیں سمجھو گے. لیکن کہنے لگے یار ایک بات سب سن لیں، ارشد شریف ان واحد لوگوں میں سے تھا جو کسی کے پیرول پہ نہیں تھے، کھلم کھلا سچ بولتے تھے. اس کے اپنے گھر میں ایک شہید بھائی تھا، ان کے والد صاحب تھے، ماں یہاں پر ہے، اپنی ماں کو کینیڈا آسٹریلیا بیوی کو کہیں بھیجتا، سکون سے زندگی اپنی بات کی گزارتا رہا تھا. سچ کے چکر میں مارا گیا، سچ بولتا رہا، سچ پہ ڈٹا رہا اور سچ کہتے کہتے بیچارہ شہید ہو گیا. میں نے درویش تو یہ کام کس نے کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اچھا اب تم یہی بولو گے وہ کام انہوں نے کیا ہے جنہوں نے پاکستان سے باہر بھیجا ہے. کہہ رہے جب آپ اپنے ملک کے سچے لوگوں کو پاکستان سے مجبوراً باہر نکال کے بھیج دیتے ہیں تو پھر دوسرے ملکوں کی نظریں ان پر ہوتی ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں تخریبی کارروائی کریں. میں نے کہا درویش. کہنے لگے نہیں، جب شخص اپنے ملک میں ہو نا تو اس وقت سوچنا چاہیے کہ اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کی قدر کیسے کرنی ہے. ایسے شخص کو جو صرف سچ کی بنیاد پر اپنی صحافت کرتا تھا، ایک بہترین انسان تھا، اس پہ کوئی کیس نہیں ہے، اس پہ کوئی پیرول کا کیس نہیں ہے، کسی سے اس نے لفافے نہیں لیے، کسی سے اپنی جیب نہیں بھری، اس کے ساتھ تو یہی ہونا تھا. اور پاکستان میں ہر سچے شخص کے ساتھ یہی ہوتا ہے. وہ بیچارہ رولتا رہتا ہے. جو بیچارے جتنے سچ بولنے والے ہیں وہ خیر ٹی وی پہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے، وہ اخبار میں بھی کیا کام کریں گے، بے روزگار ہوتے ہیں بیچارے، قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ارشد شریف بھی ان میں سے تھا، لیکن اچھا قابل آدمی تھا. اس نے کوشش کی تھی شاید مستقبل میں پاکستان میں لوگ سچ مان لیں تو واپس آ جائے گا، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ پوری دنیا میں سچ نہیں مانا جاتا، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں اگر آپ نے سچ کہہ دیا تو پھر کوئی آپ کا یہاں پر کیا پوری دنیا میں مستقبل نہیں ہے. آپ کو ان ججوں کی طرح، جرنلوں کی طرح، آپ کو سیاستدانوں کی طرح ہونا چاہیے تھا جو ریٹائر ہو کے کینیڈا، UK، آسٹریلیا میں اپنی پراپرٹیز بنا کے رہتے ہیں. خامہ خواہ میں نیروبی چلا گیا اپنی جان بچانے، اس کو پتہ نہیں تھا یہاں پر کیا ہوتا ہے. میں نے کہا درویش. کہہ رہے ہیں یار کیا کریں؟ کہہ رہے ایسے لوگوں کو بھی اگر شہید کر دیا جائے گا تو پھر بچے گا کون؟ میں نے کہا اچھا